برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ. لکھا کہ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے ان کی صرف ذاتی زندگی نہیں ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے. سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں، جس سے عمران خان کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی اور نتیجے میں عمران خان اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے. بعض مبصرین کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں بشرا بی بی عمران خان کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں. دی اکانومسٹ کی اس خبر پر جیو نیوز نے بشرا بی بی کا ورژن لینے کے لیے ان کے قریبی حلقوں سے رابطہ کیا جنہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے سعودی ولی عہد سے ہونے والی ملاقات صرف ملاقات نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگی. صحافی کے سوال پر کہ کیا سعودی عرب کو F-35 طیارے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، امریکی صدر نے کہا کہ سعودی عرب بہت سے طیارے خریدنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا کے بہترین طیارے اور بہترین میزائل بناتا ہے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بڑی تعداد میں F-35 اور دیگر لڑاکا طیارے خریدنے کا خواہش مند ہے. ابراہیمی معاہدے سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے کہا کہ یہ معاہدے پر بات چیت کا حصہ ہوں گے. امید ہے سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا. صبح سویرے لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت. بین الاقوامی موسمیاتی ویب سائٹ کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر. پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 486 ریکارڈ. پاکستان کے دیگر شہروں میں فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 549 ریکارڈ اور گوجرانوالہ میں 459 ریکارڈ. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف بیرون ملک روانہ. ذرائع کے مطابق نواز شریف نجی دورے پر ہانگ کانگ گئے ہیں. نواز شریف مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے. کراچی کی کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق. ڈرائیور فرار ہو گیا. مشتعل افراد نے ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش کی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا. جرمنی، برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی ملکوں کے سیاحوں نے 1990 میں سارییوو میں جانوروں کی طرح انسانوں کا شکار کیا. دور مار رائفل لے کر انسانوں کو نشانہ بنایا. بوسنیائی سربوں نے اس ہیومن سفاری کے لیے $90,000 پیسے وصول کیے. برطانوی اخبار کی ہولناک رپورٹ میں انکشاف. اطالوی مصنف کے مطابق امیر سنائپر ٹورسٹ نے بوسنیا کے شہر سارییوو میں شہریوں کو نشانہ بنایا. سربوں نے عمومی طور پر $90,000 فی کس اس ٹورزم کے وصول کیے اور بچوں کو مارنے کے لیے اضافی رقم لی. 4 سالہ محاصرے کے دوران سارییوو میں 10,000 سے زائد شہری قتل کیے گئے. اطالوی حکومت نے ان الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. اسپیکر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے 17 نومبر کو اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی. پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد کیا ہے. آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو متبادل وزیر اعظم از خود منتخب ہو جاتا ہے. آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر 3 دن بعد اور 7 دن کے اندر رائے شماری کرانا لازم ہے. پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال سے روک دیا. ریلیوں اور جلسوں میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا. فیصلے میں لکھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے. ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے. سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ 2 مرتبہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل سے وفاق پر دھاوا بولا گیا.
اساتذہ، ڈاکٹرز اور دیگر سرکاری ملازمین کو زبردستی ساتھ لایا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صرف تبدیلی کا نعرہ لگا کر لوگوں کو استعمال کیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا صحیح وقت پر درست فیصلہ ہے، چڑھائی اور دھرنے دینے کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ سینیٹر فیصل وارڈر نے کہا کہ ملک اب ایسے ہی چلے گا، دھونس، بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی آرام سے کھیل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں، عوام فیصلہ کریں کہ ان کے وزیر اعلیٰ کو ٹیسٹ کی بیٹنگ کرنی ہے یا ون ڈے کی۔ آئی ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ آئینی راستے پر چل کر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی انہیں جھکا نہیں سکتا۔ افغانستان سے تجارت دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے کے بعد ہی ممکن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں، پاکستان کسی بھی دہشت گرد گروپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ 2 مارچ سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر دھماکے میں ملوث خودکش بمبار کے معاون فتنہ الخوارج کالعدم ٹی ٹی پی کے 4 دہشت گرد گرفتار۔ انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائی میں دھماکے میں ملوث سیل کے 4 ارکان پکڑے جا چکے، تحقیقات جاری ہیں، مزید انکشافات اور گرفتاریوں کا امکان۔ سرکاری حکام کے مطابق دوران تفتیش خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں موجود کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ نے اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ خودکش بمبار عثمان عرف قاری افغانستان سے پاکستان پہنچا تو اسے وصول کر کے پشاور سے خودکش جیکٹ کے ساتھ اسلام آباد پہنچایا گیا اور نواحی علاقے میں ٹھہرایا گیا۔ خودکش بمبار کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا اور وہ ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا۔ کالعدم ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجود اعلیٰ قیادت ہر قدم پر حملہ آور نیٹ ورک کی رہنمائی کر رہی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد، کہا پرامن پاکستان کے ساتھ ہمارے مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی ہے۔ بابر اعظم، فخر زمان اور محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستانی ٹیم جیتی۔ سری لنکا کی ٹیم کے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کا خصوصی طور پر شکریہ۔ شائقین کرکٹ نے سری لنکن ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ سری لنکن ٹیم کی پاکستان آمد دونوں ممالک کے درمیان کھیل اور دوستی کے مضبوط تعلق کی علامت ہے۔ وزیر اعظم کی کھیلوں کے فروغ کی پالیسیوں کی بدولت پاکستان آج بین الاقوامی ٹیموں کی میزبانی اعتماد کے ساتھ کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے بین الاقوامی کھیلوں کی بحالی کی راہ ہموار کی۔ دورہ سری لنکا سمیت تمام بین الاقوامی ایونٹس کے لیے فول پروف سیکیورٹی وزارت داخلہ کی اہم کامیابی ہے۔ گورنر سے نے کہا کہ سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دینا قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی کا واضح ثبوت ہے۔ کھلاڑیوں نے بہترین ٹیم ورک اور عزم و حوصلے سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ بھارتی ریاست بہار میں ریاستی اسمبلی کے الیکشن میں حکمراں اتحاد بھاری اکثریت سے کامیاب۔ بی جے پی اور جے ڈی یو کے اتحاد این ڈی اے نے 243 میں سے 202 سیٹیں جیت لیں۔ اپوزیشن اتحاد نے 35 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ ہم ایسے الیکشن میں فتح حاصل نہ کر سکے جو شروع سے ہی غیر منصفانہ ہو۔ کانگریس اور اپوزیشن اس نتیجے کی گہرائی سے چھان بین کریں گے۔ بابر اعظم کی شاندار سنچری کے ساتھ پاکستان کی فتح، سری لنکا کو دوسرے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 289 رنز کا ہدف پاکستان نے 10 گیندیں پہلے حاصل کر لیا۔ بابر اعظم نے 8 دل فریب چوکوں کی مدد سے 102 رنز بنائے۔ وننگ سٹروک بھی بابر اعظم ہی کے حصے میں آیا۔ بابر اعظم نے کہا کہ مداحوں کی سپورٹ سے بہت حوصلہ ملا، جو ٹارگٹ تھا اس کے مطابق بیٹنگ کی۔ سنچری سکور کرنے کے بعد اعتماد بحال ہوا ہے، خود پر بھروسہ تھا کہ سنچری سکور کرنی ہے۔